نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ آخری عشرہ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کی عبادات کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اعتکاف کی عبادت اس عشرے کی اہم عبادت ہے، اور رات کا قیام یعنی رات کو نوافل کا پڑھنا، اور اس لحاظ سے بھی اس عشرے کو فضیلت حاصل ہے کہ اس عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات ایسی کہ جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس رات کی عبادت کو 1000 سال کی عبادات سے بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پارہ کے اندر اس حوالے سے ایک پوری سورہ بھی نازل فرمائی جو سورہ قدر کے نام سے مشہور ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح میں نے اس رات کے حوالے سے عرض کیا کہ اس رات کو اللہ نے اتنی راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ رات ان آخری 10 دنوں میں ہی ہے، اور اس رات کا قیام کہ اگر انسان چاہے تو صرف پوری نیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو عبادت اور استغفار کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کسی عام شخص کی بات نہیں، بلکہ یہ بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی، کہ جن کے زبان سے نکلی ہوئی بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کی مرضی کے نہیں، آپ کے اپنے طرف سے نہیں، بلکہ آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے نکلتا تھا۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو آپ کی زبان نبوت سے جو بات نکلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کی رات یعنی لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت کے اندر اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ہم اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ اگر تو میں اور آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ اللہ سے معاف کروانے، اللہ کو اپنے سے راضی کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنا ہوگی، ہمیں قیام کرنا ہوگا، اس رات کو بھی اور باقی رمضان کی راتوں کو بھی ہم قیام کریں گے۔ رمضان کے مہینے کے اندر رات کو اٹھ کر اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم قیام کر دیں گے، استغفار کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہماری گزشتہ زندگی چاہے 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، جتنی بھی گزشتہ زندگی ہم گزار چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی رحیمی کے ساتھ ہماری گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ بات اللہ کی ہی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔